دوستو افغانستان کی گورنمنٹ نے پاکستان کے اگینسٹ ایک ایسا سٹیپ لیا ہے جس کو آپ ڈائریکٹلی گیم چینجر موو کہہ سکتے ہو۔ بڑھیا لاجواب، جس کے بارے میں پاکستان نے زندگی میں یہی نہیں سوچا تھا کہ افغانستان کی گورنمنٹ اس طرح گورنمنٹ آئے گی اور وہ ایسا کام کرے گی۔ پاکستان کو شوق ملا ہے اور شوق کے ساتھ پاکستان کو ان کی اوقات یاد دلائی ہے افغانستان طالبان کی سرکار نے۔ افغانستان طالبان کی سرکار میں ڈپٹی پرائم منسٹر آف اکنامک افیئرز مولوی غنی برادر، اس کے بیان سے سارا پاکستان شوق میں گیا ہے، کیونکہ بزنس ٹریڈ سب بند اور سب کو کہہ دیا ہے کہ کوئی اور راستہ چن لو، کوئی اور راستہ اپنا لو، کیونکہ پاکستان بھروسے کا نہیں ہے اور پاکستان کے ساتھ بھروسہ کرنا ایک گناہ ہے۔ پاکستان کے اوپر آپ بھروسہ کرو تو یہ ایک بہت بڑی گناہ ہے، تو اس لیے پاکستان پر بھروسہ نہیں کرنے کا۔ اگر پاکستان یہ جو ہمیشہ ناٹک کر رہا تھا کہ آج اوپن کل کلوز اور آج اوپن، یہ ناٹک جو ہمیشہ کر رہے ہیں، یہ ناٹک سے اگر دور جائے، ایک ایسا اگریمنٹ کرے ساری دنیا کے سامنے کہ جو بھی کچھ ہو جائے ہم ٹریڈ نہیں رکیں گے تو پھر سے ہی، ورنہ ہم کوئی ہی کانٹریکٹ نہیں کریں گے پاکستان کے ساتھ، نہ ہی کوئی ڈیل ہوگی اور نہ ہی کوئی ٹریڈ ہوگا پاکستان کے ساتھ۔ ہمارے لیے اور راستے ہیں، ہمارے ساتھ اور دوست ہے جس کے راستوں سے ہم اور جس کے ہیلپ کے ساتھ ہم اپنا ٹریڈ کر سکیں۔ اب دیکھا بھائی، یہ جو انار کا سیزن چل رہا تھا افغانستان میں، انار کتنے پہنچائے گئے، رشیا نے کتنا بڑا مارکیٹ بنایا افغانستان کی انار کے لیے۔ اسی طرح تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، وہ تو الگ سی بات، نیچے چابہار کا سسٹم چالو ہوا ہے اور چابہار کے لائن سے بہت زیادہ بڑے پیمانے پر ٹریڈ ہو سکتا ہے اور افغانستان کی ٹریڈرز وہی راستہ اپنائیں گے۔ ان کی اوپر ایک اور چپیڑ جو ماری ہے پاکستانیوں کو، اور اسپیشلی لاہوری پنجابی کو، کہ آپ کے جو میڈیسنز آ رہے ہیں، پہلے تو ان کے جو پرائسز ہے وہ بہت زیادہ بڑے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ کوالٹی، بھائی صاحب گھٹیا کوالٹی کی میڈیسنز ہے آپ خود نہیں کھاتے ہو، میرے لیے روانہ کرتے ہو اور ان کے اوپر دوگنا پرائس اور کوالٹی بیکار، اور اپنے لیے بھارت سے میڈیسن منگوا کر بھارت کی میڈیسن یوز کر رہے ہو۔ یہ سب کو پتا ہے، پاکستان میں ہائی کوالٹی میڈیسن آپ کو جہاں پر بھی ملے گی، دیکھو وہ میڈیسنز بھارت کی ہوں گی۔ اپنے میڈیسنز کے جو بھی کمپنیز ہے پاکستان میں، سب نہ تھرڈ کلاس نہیں، چوتھا کلاس نہیں، لاسٹ کلاس کام کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو کوئی انسانیت کی عطا پتہ ہی نہیں ہے، اس طرح کامیں ہوتی ہے ان کے ہیلتھ کیئر میں اور ہیلتھ سسٹم میں۔ اور اسی طرح جو جا رہے ہیں افغانستان کے لوگوں، تو کوئی اور کہانی، یہاں پر ٹریڈ اور میڈیسنز کی باتیں ہو رہی ہے۔ یہ کہانی یہ میڈیسنز کی آج کی نہیں ہے، یہ بہت زیادہ پرانی ہے۔ بار پاکستان کی طرف سے ایسی میڈیسنز افغانستان سینڈ کی گئی ہے جو کہ بچوں، بڑوں، عورتوں، کسی کے لیے بھی اچھی نہیں ہے۔ اگر وہ میڈیسنز وہاں پر بیمار کا لے تو ایک بیماری کے لیے وہ میڈیسنز کا ہے، اس کو 3-4 اور بیماری لگ جاتی ہے۔ اسی پاکستان سے جو ایک وقت تھا، وہ جو پچھلے گورنمنٹ میں بہت زیادہ میڈیسنز آ رہے تھے، ان میں کنٹرول میں پایا گیا کہ میڈیسنز ہی نہیں تھے بھائی صاحب، چورن رکھا تھا، کیپسول میں چورن تھا، اور وہ بھی افغانستان کے لوگوں کو چورن کھلا رہے تھے۔ اور ان کے بعد بھی کچھ عرصے تک سٹاپ ہو گیا، پھر سے اوپن ہوگا، اور یہ بات چلتی جا رہی تھی۔ اور یہ پاکستان کے لوگ سوچ رہے تھے کہ یہی چورن ہم کبھی اینٹی بائیوٹکس کے نام پر بیچیں گے افغانستان کے لوگوں پر، کبھی اس چورن کو ایک نام پر، کبھی دوسرے نام پر ہم بیچنے والے ہیں، اور افغانستان کے لوگ بھی اس میں خوش ہو جائیں گے۔ اب میڈیسنز کے حوالے سے اگر بات کریں تو میڈیسنز کا رابطہ تو سیدھا سادہ، یہ جو بھارت سے لے سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں لے سکتے ہیں؟ ہم کو تو بھارت ایسی ہی مدد کر رہا ہے، ایڈز مل رہے ہیں بھارت کی طرف سے، اور میڈیسنز کا جو ٹریڈ ہو جائے اور ہمارے وہ بزنس مین جو ہے وہاں پر انویسٹ کرے، اور میڈیسنز بھی ہائی کوالٹی کی آئے گی، پیسے بھی تھوڑے کم ہے، لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ اچھا ہوگا کیونکہ پرائسز لو ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ
وہ یہ آنے جانے میں نا کوئی دقت نہیں ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ وہاں پر آج ان کی طبیعت خراب ہے اس لیے دروازہ بند کیا ہے، جیسے نا یہ ڈیورن لائن کے دروازے، ترکھم کے دروازے یہ بند کرتے ہیں. آج شہباز شریف کی پپ کی خالہ کی بیٹی کی شادی ہے اس لیے دروازہ بند کیا ہے تو افغانستان میڈیسنس نہیں آئیں گی. یہ معاملہ تھا. کوئی نہ ایک اس طرح بات چن لو جس کی نہ سر ہو نہ پا ہو، بس کہہ دو کہ اس وجہ سے ہم نے گیٹ بند کیا ہے، اس وجہ سے ہم نے ڈیورن لائن پر یہ جو امپورٹ ایکسپورٹ کا حال ہے اس کو روکا گیا ہے. نہ ہی کوئی اچھی ریزنز تھے، نہ ہی کوئی اچھی بات ہے، بس صرف ہم نے بند کیا. چھوٹی سی بات، ڈائریکٹلی سب کچھ بند. اور وہاں پر بھارت کے ساتھ کرو گے، بھارت کے ساتھ ہوگا تو وہ یہ معاملات بھی نہیں ہوں گے. اور اس کے اوپر جب اوپن تھے اور یہاں سے لوگ جا رہے تھے لاہور، کراچی، اسلام آباد، وہاں پر میڈیسنز کی کمپنیز کے ساتھ باتیں ہو رہی تھی، تو وہاں پر بھی کبھی آپ کو پولیس پکڑ لے رستے پر، اس کو رشوت دے دو. وہاں پر لوگوں کو رشوت دے دو کہ آپ کے لیے اچھی کمپنیز ڈھونڈے، پھر کمپنی میں رشوت دے دو کہ وہ اچھے پرائسز دے دے. پھر ان کے اوپر جو لوگ آپ کے لیے روانہ کر رہے ہیں ان کو نہ رشوت دے دو کہ ٹائم پر آپ کے لیے چیزیں پہنچائے. ہر ایک موڑ پر، ہر ایک جگہ میں رشوت اور پیسے ہی پیسے جا رہے تھے. اور اوپنلی آپ گھوم بھی نہیں سکتے تھے. ایک افغان کے ساتھ اگر پاسپورٹ میں ویزا بھی لگا ہو تو پاکستان میں پرابلم پاکستان کی گورنمنٹ، پاکستان کی آرمی اور پولیس کی طرف سے ہو رہی تھی افغانستان کے لوگوں کو. اب اس الجھن سے بھی افغانستان کے لوگ بچ جائیں گے، اور اس الجھن سے بھی کہ یہاں پر لوگوں کو اور بھی بیماری آ جائے گی اور بھی تکلیف ہو جائے گی. اب ایک اور بھی بات ہے کہ یہاں پر صرف ٹریڈ اور صرف میڈیسنز کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، یہاں پر کوئی اور بہت زیادہ پیمانے پر اور چیزیں بھی ہو رہی تھی. سب لوگوں کو یاد ہوگا افغانستان کے لیے جب بھی پاکستان کی طرف سے کوئی چیز آئی ہے اس میں کچھ نہ کچھ ملاوٹ. ابھی ریسنٹلی آلو آئے تھے، وہ سب سڑے تھے. اب آلو کی بات کرے تو چل ٹھیک ہے، سڑے تھے، اس کو ریجیکٹ کیا افغانستان طالبان کی گورنمنٹ نے. اس سے اوپر خوش میں آئے تھے چاول کے بہانے آیا تھا وہاں پر کیا ایکسپلوسیو مٹیریل تھی، وہاں پر بارود تھے، اس طرح چیزیں وہاں سے روانہ کیا جا رہے ہیں. اور ہمیشہ یہ کام کیا ہے. ایئر کولر جو ہوتا ہے وہ جو پانی ٹھنڈے رکھنے کے لیے ہوتا ہے، اس میں بار بار اسی طرح ہی چیزیں، ہر ایک چیز میں ملاوٹ، ہر ایک چیز میں اسمگلنگ، ہر ایک چیز میں دہشت گردی، ہر ایک چیز میں افغانستان کے لوگوں کے لیے تباہی. میڈیسن روانہ کرو تو لوگوں کے لیے تباہی. آپ کے حق کچھ ہے ہی نہیں. ہمارے طرف سے آپ کے لیے آ رہے ہیں فروٹس، اچھے فروٹس افغانستان کے جو ان کا نام ہے ساری دنیا میں، اور آپ کی طرف سے آ رہی ہے ہمارے لیے زہر میڈیسن، بیڈ کوالٹی میڈیسنز. ان کے ساتھ دہشت گردی آ رہی ہے، ان کے ساتھ ہمارے دیش آپ بارود روانہ کر رہے ہو. یہ کہانی، یہ چیزیں اب پاکستان سوچ رہا تھا کہ یہ کبھی بھی افغانستان نہیں کر سکے گا. اب دکھا دیا، اب بتا دیا، اب سکھا دیا کہ ہم کر سکتے ہیں، ہم کرنے والے ہیں اور ہم کریں گے. یہ تھا دوستو میرے مطابق یہ بہت بڑا گیم چینجر ہے، اور ان کا بہت زیادہ مزہ دیکھنے والا ہے. مزے کریں گے جب دیکھیں گے کہ پاکستان کی اکانومی کو کتنا بڑا ملے گا، کیونکہ پاکستانیوں کو پتہ ہے اور پاکستانی کی بہت بڑے بزنس مینوں کو بہت بڑا شوق ملنے والا ہے. یہ تھی ہماری ویڈیو. آپ بھی اپنا opinion لکھ دو. میڈیسنز تو بھائی صاحب ہم اپنا جگاڑ کر رہے ہیں، اور جگاڑ کیا ہے اپنے بھائی کے ساتھ. باڑ میں جائے یہ لوگ. جے ہند، جے افغانستان. ٹل دین ہیو گڈ ٹائم. بائے بائے.